اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ و نصیحت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تیسری آیت کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا واقعہ سنائیے جب اس نے اپنی قوم کو احقاف جگہ میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت دی اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی، تو قوم عاد نے آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ کو جھٹلایا اور آپ پر کئی الزامات لگائے۔ اس کے بارے میں فرمان الہی ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، قوم کے سرداروں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی دماغی مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے ہی خسارہ رہو گے۔ قوم عاد کے سردار نے قوم کو بھٹکانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی میں رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم ہود نے کہا کہ ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ تمہارا ہم کو نصیحت کرنا تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آئی ہے، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا،
میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھرپور دعوت دی، لیکن آپ کی قوم نہ مانی۔